بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایجوکیشن میڈ ایزی کے اگلے سٹیپ پہ ہم آج مل رہے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہوگا اسالیب تعلیم کے حوالے سے. اسالیب تعلیم جنہیں ہم میتھڈز آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، موڈز آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، اور ان کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں. ہم سٹارٹ کریں گے اس وقت سے جب انسان پیدا ہوا، جب انسان کا آغاز ہوا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو آپ سب جانتے ہیں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اپنے فرشتوں کے درمیان جو ڈائلاگ تھا وہ ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے. اور اس ڈائلاگ کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی علم کی وجہ سے. علم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اس علم کو اب پھیلانا کیسے تھا، اس کو تحصیل علم جسے ہم کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ تھا. تو آپ سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے بعد سے انسان نے سیکھنا شروع کیا. یعنی سیکھنا جو ہے وہ انسان کی سرشت ٹھہرا، سیکھنا انسان کی فطرت ٹھہرا. اس زمانے میں کوئی سکول، کالج اور یونیورسٹیز تو موجود نہیں تھیں. تو اب انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ پھر کیسے سیکھا گیا، کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو بھی ایک نیا بچہ ہے جو کہ اس دنیا میں آیا ہے اور اب اس کے سیکھنے کی عمر ہو رہی ہے تو اسے سکھایا جائے. اچھا، سیکھنے کی عمر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ سیکھنے کی عمر کیا ہے. ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. جی ہاں، بالکل. جب ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ وہاں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو اس کی ماں سیکھتی ہے وہ سیکھتا ہے، جو وہ محسوس کرتی ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور جو کچھ وہ ریسائٹ کرتی ہے، جو وہ بولتی ہے، وہ ان الفاظ کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر سیکھنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک باقاعدہ تعلیمی ادارے میں ہی جا کر سیکھا جا سکتا ہے تو یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے ہمارا کہ ہم جب تک اسکول، کالج یا یونیورسٹی جوائن نہیں کریں گے ہم سیکھ نہیں سکتے. سیکھنے کے لیے تو یہ پوری کائنات کھلی پڑی ہے. سیکھنے کے لیے تو آپ ایون اپنے سے چھوٹے بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد موجود میڈیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جو آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں گھر میں آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ فطرت سے سیکھتے ہیں، آپ کے آس پاس مختلف قسم کی جو پھول ہیں، پھل ہیں، جو ان کی نرشمنٹ ہے، جو ان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سیکھنا انسان کی فطرت ہے، اور انسان جب سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ مختلف طریقے تلاش کرتا ہے کہ وہ کیسے سیکھے. اس دور میں جس میں ہم موجود ہیں، جو ڈیجیٹل دور ہے، اس میں سیکھنے کے طریقے مزید تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں لوگ مجھے سن سکتے ہیں، مجھ سے سیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ سے سیکھ سکتی ہوں. لہٰذا یہ ایک ڈیجیٹل دور کا ہمیں فائدہ ہے کہ جہاں پر فاصلے سمٹ گئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ڈیجیٹل انداز میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تو اگر ہم نے جو لسٹ بنائی تھی ہمارے پاس سکلز کی، جو بچپن سے اب تک ہم سب نے سیکھی ہیں، ہر ایک کی لسٹ مختلف ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی ایسی ہماری سکلز تھیں یا کون سے ایسی معلومات تھیں جو کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک خاص تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لینے کے بعد ایک کمرہ جماعت میں ہم گئے، وہاں بیٹھے، اور باقاعدہ طور پہ ایک معلم نے آ کر ہمیں ایک خاص جو پرسکرائبڈ بک تھی اس کے ذریعے سکھایا. اور سکھانے کے بعد اس نے ہم سے کچھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی کروائیں، اور ہمیں ایک خاص ڈسپلن کے تحت اس ادارے میں رکھا گیا، اور ہم نے اس ادارے کی فی بھی پے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب فائنلی ہم اس سٹیج پہ پہنچے جو کہ سارے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خطرناک سٹیج ہوتی ہے جسے ہم امتحان کہتے ہیں، اور وہ امتحان بھی ہم سے لیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ایک رزلٹ شیٹ دی گئی، اور اس کی بنیاد پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو سیکھا تھا وہ کیسا تھا.
اور اس میں ہم نے کتنے مارکس اسکور کیے ہیں, ہم پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں, کون سا گریڈ لیا ہے. تو اگر تو آپ نے کچھ سکلز اس طریقے سے سیکھی ہیں تو اس طریقے کو ہم کہتے ہیں رسمی طریقہ تدریس یعنی فارمل ایجوکیشن سسٹم. فارمل ایجوکیشن سسٹم کی پھر خصوصیات کون سی ہوئیں؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ باقاعدہ تعلیمی ادارے میں دی جاتی ہے, اس میں آپ کا ایک باقاعدہ ٹیچر ہوتا ہے, ایک معلم ہوتا ہے باقاعدہ, اس میں باقاعدہ نفس مضمون ہوتا ہے یعنی ایک خاص کتاب ہوتی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں, یا خاص آپ کے پاس ایک لسٹ آف ٹاپکس ہوتی ہے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے. آپ ایک ڈسپلن کے تحت وہاں پر پڑھتے ہیں اور اسکول کالج کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ امتحان کے جو برج ہے اس سے گزرتے ہیں اور پھر ایک آپ کو سند دی جاتی ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی فارمل ایجوکیشن. اب ہم چلتے ہیں کچھ ان سکلز کی طرف جو کہ ہم نے اپنے آس پاس سے سیکھی, اپنے ماحول سے سیکھی, اپنے دوستوں سے سیکھی, کہیں بچپن میں دادی نے کوئی کہانی سنائی ہوگی وہاں سے سیکھا, کہیں ہم نے کوئی نیوز پیپر پڑھ لیا وہاں سے سیکھا, کہیں ٹی وی ڈرامہ دیکھا کچھ وہاں سے چیزیں سیکھیں, کبھی گارڈننگ کی ہوگی وہاں سے سیکھیں, اور کچھ چیزیں ہمیں ہمارے گھر میں باقاعدہ طور پہ امی ابو بہن بھائیوں نے بھی سکھائیں. کچھ ہمارے فیملی سیٹ اپس ہمیں سکھاتے ہیں چیزیں باقاعدہ طور پہ تاکہ ہم اس معاشرے میں ایڈجسٹ کر سکیں. تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے سیکھی یا ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھی, انہیں ہم کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن یعنی غیر رسمی تعلیم. یہ وہ تعلیم ہے جو غیر رسمی تعلیم ہے, اور اس میں ہمارا کوئی باقاعدہ ایک معلم نہیں ہے بلکہ جس نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہمارا معلم ہے. ہمارا کوئی ایک نفس مضمون نہیں, ہمارا کوئی ایک کمرہ جماعت نہیں ہے, ہم کوئی امتحان نہیں دیتے اور ہم کوئی ڈگری حاصل نہیں کرتے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ جو امتحان ہے اور یہ جو ڈگری ہے یہ زیادہ مشکل ہے حاصل کرنا. یعنی جب آپ کو آپ کے معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ نہ مل رہی ہو, جب آپ کے آس پاس کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کو تہذیب نہیں آتی یا اس کو ریلیجن نہیں آتا یا اس کو اپنی اقدار کا نہیں پتا یا روایات کا نہیں پتا, اور وہ آپ کو ایڈجسٹ نہ کریں اپنے ساتھ, اپنے درمیان بیٹھنا آپ کا ان کو پسند نہ ہو, یا وہ آپ سے اچھے تعلقات استوار نہ کر رہے ہو, تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سند ہوتی ہے جو کہ ہمارے فیل یا پاس کی سند ہو سکتی ہے. سو بی کیئرفل اباؤٹ غیر رسمی تعلیم. نان فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی ہم نے. اب ہم بات کر رہے ہیں انفارمل ایجوکیشن کے بارے میں, یعنی انفارمل ایجوکیشن جسے ہم نیم رسمی تعلیم کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں, اور اس کا دوسرا نام فاصلاتی تعلیم بھی ہے. یعنی آپ بہت ساری چیزیں ایسی بھی سیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پر لیکچرز کچھ ڈیلیور ہوئے وہاں سے آپ نے سیکھا, آپ نے ریڈیو پر آتے ہیں آپ کے لیکچرز وہاں سے سیکھا, آپ ایک ایسے تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے جہاں پہ روزانہ تو آپ کی کلاس نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن آپ کے پاس باقاعدہ کتابیں آتی ہیں, آپ اسائنمنٹس بناتے ہیں, آپ کچھ خاص مقاصد تعلیم کے تحت سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک خاص ڈسپلن پروسیجر ہوتا ہے جس سے آپ فالو کرتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ امتحان سے بھی گزرتے ہیں. یعنی اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, وہ جس طریقے سے تعلیم دیتی ہے تو وہ ہے ہماری انفارمل ایجوکیشن یعنی غیر رسمی طریقہ تعلیم. اسٹوڈنٹس, اب ہم جس دور میں ہیں ایک چوتھا اسالیب تعلیم بھی جو ہے وہ آ چکا ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں ورچوئل ایجوکیشن. ورچوئل ایجوکیشن جو کہ ہم آن لائن حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ آپ آن لائن لیکچرز لے رہے ہوں, آپ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہوں, آپ کانفرنسز ورکشاپس اور سیمینارز کے ذریعے سیکھ رہے ہوں, لیکن وہ آن لائن ہوں اور آپ فیس ٹو فیس جو ہے وہ اٹینڈ نہ کر رہے ہوں کلاس, اسے ہم کہتے ہیں ورچوئل ایجوکیشن. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چاروں جو اسالیب تعلیم ہیں, جو میتھڈز آف ایجوکیشن ہیں, وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. انہیں ہم موڈز آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, انہیں ہم اسالیب تعلیم بھی کہتے ہیں, انہیں ہم میتھڈز آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. سو کسی بھی طرح سے اگر آپ کو اس سوال کا سامنا ہوتا ہے تو آپ یہ جواب اس میں تحریر بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے حوالے سے سوال ہو یا آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. جہاں بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے مجھے کامنٹس میں ضرور مطلع کیجیے, یقیناً میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.